آج ماہ سفر کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک ایک ساتھ اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجات، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں پتی بن جاتا ہے۔ میں نے خود ماہ سفر کی 6 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ سفر کی 6 تاریخ اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ جائیں۔ یقیناً ماہ سفر کی 6 تاریخ بروز جمعے کا یہ خاص وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے جب آپ کی دعائیں بلا شبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بے مثال آپ کی قسمت میں کامیابیاں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو، آپ نے چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یقین کریں، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے، اللہ کے لیے یعنی کہ ایک کن کا محتاج ہے، یہ ناممکن صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے ایک کن کا محتاج ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھی چاول پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق، دولت، خوشیاں اور خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو ضائع نہ کریں اور نہ ہی لاپرواہی میں گزاریں۔ اگر آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جو وقت گزر چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایک مٹھی چاول پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار یا جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کسی بھی حالت میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس عمل کو لازمی کریں۔ گھر کی عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کے مقدر کا ستارہ چمک ہو جائے گا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے پڑھیں، بیویاں شوہروں کے لیے پڑھیں اور مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ گھر میں موجود عورتیں آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا سکتی ہیں۔ تو صرف چاول پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں۔ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وضو نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں، بے وضو نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہوتے ہیں اور انہیں خاص طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے یا اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو نہ وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجت یا مراد پوری ہوگی۔ تو اسی لیے وضو کوشش کرنا لازمی کر لیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بلّہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا
بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین اسباب فرما دے کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں بھائیوں کی شادی ہونے میں میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا لے۔ اے میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانی ہے ان سب کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا تو بہتر جانتے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما دے۔ اے میرے مولا وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے عز و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ اب دوستو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خلوص و نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آپ جو بھی بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، مقدر سفر جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اس طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ دوستو آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ نے اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور جمعۃ المبارک کی اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، اب اپنے سامنے سب سے بڑی دشمن خود ہیں، کیونکہ جو دشمن آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظیفے ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظیفے تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے بہتر آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو چاول کے دانے صاف ستھرے لینے ہیں، آپ نے ٹوٹے پھوٹے نہ ہو۔ ایک مٹھی چاول لے کر آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ چاول کے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے اللہ صمد کو پڑھنا ہے، پھر ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے اور پھر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے چاول کے دانے لے کر مصلے پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں جس وظیفے، جس عمل، جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں اور وظیفے رد ہو جاتے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ آج تو یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے
लेकिन कितना ही देखें, कोताही ना कीजिएगा। दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर कोई भी आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। आपकी मर्जी है, लेकिन आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दुरूद पाक पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर एतिकाफ़ करना है। एतिकाफ़ से मुराद ये है कि जब आप इस वजीफ़े को शुरू करें तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, ना ही आपने अपनी जगह छोड़नी है जब तक कि अमल मुकम्मल ना हो जाए। आप यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, आप अल्लाह के हुजूर पेश हैं। आप रोज़े रसूल की सुनहरी जालियों के करीब बैठ कर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज माह सफ़र का पहला जुम्मा इतना बाबरकत और फजीलत वाला है कि अगर इस दिन चावल के दानों पर अल्लाहु समद पढ़ा जाए तो दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस अमल को करने के बाद पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाएगा कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अब आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ कर बताए गए तरीके से दुरूद पढ़ने के बाद अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है किसी मकसद की हाजत, किसी मुराद के लिए पढ़ता है, लेकिन माह सफ़र के पहले जुम्मे के दिन आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे एक दिन के अंदर मिलता है। इस वजीफे में जादू किसी तासीर है, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए पढ़ने की इजाज़त है। अगर आप किसी नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि इस वजीफे को आप सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अल्लाह से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाना चाहता है, तो माह सफ़र के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें इस अमल को। आपको इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ें, रोज़गार मिल जाएगा। आप मक़रूज़ हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ें इंशाअल्लाह, आपको कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। जवान बेटियों बेटों के रिश्तों के लिए पढ़ेंगे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बन जाएंगे। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, किसी काम में रुकावट आ चुकी है, आप बेबस हो चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी हाथों से निकल जाती है, काम होते होते रह जाते हैं। बस आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नीयत करनी है कि या अरहमर राहिमीन, मैं इस हाजत के लिए परेशान हूँ, या अरहमर राहिमीन, मैं ये चाहता हूँ, या अरहमर राहिमीन, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा। अपने या अरहमर राहिमीन को पुकारते हुए नीयत करनी है। मैं आपको एक एक चीज़ बच्चों की तरह इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों और भाइयों का वजीफ़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता। जब तक आपको अल्लाह के सामने मांगना नहीं आएगा, वजीफ़ा पढ़ने का तरीका नहीं आएगा, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। नीयत का तरीक़ेकार जानने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अल्लाहु समद ये अल्लाह ताला का नाम भी है, अल्लाह की सिफत भी है और कुरान पाक की एक आयत भी है। अल्लाह समझ जिसका लफ्जी मायनी है अल्लाह बेनियाज है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह की बेनियाजी क्या है। अल्लाह की बेनियाजी है कि वो जब देता है तो ना शिकले देखता है ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता कर देता है। दोस्तों, अल्लाह की बेनियाजी यह है कि जब हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, बिन मांगे वो हमारी हाजात को, हर ज़रूरत को भी पूरा कर रहा होता है, 3 वक्त का खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े पहनने को देता है। ये सब अल्लाह का ताला का दीन है। और जब अल्लाह से मांगोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, मंगते भिखारी फ़कीर बनकर बैठोगे, अल्लाह की बेनियाजी से माला माल हो जाओगे। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। आज माह सफ़र के पहले जुम्मे के दिन अल्लाह ताला से एक मुट्ठी चावल पर अल्लाहु समद पढ़कर 1 लाख मांगोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको लाखों देने पर कादिर है। आज अल्लाह ताला से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत, रब की शान के मुताबिक मांगो। तो रब जब देता है तो बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजता है। आपने अल्लाहु समद को पढ़ते चले जाना है
اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ سمد کو اللہ کی بے نیازی سے پکارو گے۔ دیکھو آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شروع سے لے کے اینڈ تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ آج میں نے کامیابی کے وہ راز بتائے ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے کرے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے سچا عمل بتایا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ سمد کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ سمد 1 بار ہو گیا، اللہ سمد 2 بار ہو گیا، اللہ سمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ سمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں جب وظیفہ پڑھتا ہے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ایک کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن آپ نے اللہ سمد کو بتائے گئی کمی پیشی کی گنجائش نہیں کرنی، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ سمد کو پڑھیں گے اور اس دوران اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ دیکھیں پورا سال بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں آپ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ جب دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے، رکاوٹوں کو فوراً دور کر دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب آپ جس طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ سمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چاول کے دانوں پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر کامیابی کا وہ راز جسے پڑھنے والا آج تک محتاج نہیں ہوا۔ اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر آج تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو آج چاول کے دانوں پر قرآنی سورت پڑھیں۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ یہ قرآنی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی غیبی فرشتوں کی فوج آتی ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ گھر کی عورت بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب ایک عورت اپنے مرد کے لیے وظیفہ پڑھتی ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، کسی کے لیے بھی عورت جس کا نام لے کر چاول کے دانوں پر یہ وظیفہ شروع کرے گی، چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ چاول کے ایک ایک دانے پر اللہ کروڑوں روپے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، بنگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھیں۔ اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوستو کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو بندہ اس پانی کو پی لے گا وہ کوثر یعنی تاب حیات کا سیراب رہے گا۔ اسے سیراب کوثر سے بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ نے یہ سورہ مبارکہ تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر لوگ تانے کستے تھے، نعوذ باللہ، برا بھلا کہتے تھے، اللہ کے حبیب پریشان تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل بتاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کروں، اس کو کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور قربانی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ آپ نماز پڑھو، قربانی کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دشمن نست و نابود ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اگر آج آپ کے بھی دشمن نے آپ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کو دیکھ کر رستہ بدلتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن سورہ کوثر کو لازمی پڑھے۔ سورہ کوثر سے میرا رب آپ کو خیر کثیر سے مالا مال فرمائے گا۔ اب آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگو گے، جو کچھ بھی مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اگر میرا بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کا یہ پہلا جمعہ ہے، یہ بابرکت دن ہے، آپ کے پاس اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا آخری موقع ہے۔ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن ایک مٹھی چاول پر اللہ سمد اور سورہ کوثر کو پڑھیں۔ یہ قرآنی سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آتا ہے۔ جس زبان سے پڑھی جاتی ہے، اللہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں
اولاد کا روشن نصیب کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو چاول کے دانوں پر سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیا۔ آپ نے ہر بار اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں ایسی ہوں جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہ لیتی ہوں، 11 مرادیں ایسی ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ، 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں، 11 مرادوں کی نیت کرو تو 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور فوری طور پر تیسرا اور آخری نمبر پر جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے فرشتوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غربت نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا، جب صحابہ کرام پر آزمائشیں آتی تو وہ اللہ کو اس قرآنی آیت مبارکہ سے پکارتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارتے، اس بات کا اقرار کرتے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ کبھی در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے تھے، اور آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا تھا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آزمائشوں کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے، اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے اور اللہ سے اپنی غیبی مدد کا مطالبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے یقین کو دیکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے فضائل اور برکات سے ان کی ہر مشکلات پریشانیوں کو ٹال دیتا، ان کے لیے آسانیاں اور آسان راستے بنا دیتا۔ اسی لیے دوستوں، بھائی بہنوں، صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے یقین کامل کی طرح سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج چاول کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس آیت مبارکہ سے پکار رہا ہے مجھے، اللہ کو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی فلاں کوچے میں بیٹھا چاول کے دانوں پر اللہ صمد کو پڑھا، سورہ کوثر کو بھی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھا، فرشتوں میں راضی ہوں جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ جب اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، پھر دنیا والے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، جب کوئی آپ پر جادو جنات کرتا ہے، نظر بد لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر واپس پلٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو بات بات پر آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے، آپ چاول کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر آپ کے تمام دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ اور آج کے دور میں جب آپ کے دشمن کا صفایا ہو جائے گا، آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دوستو، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے عمل کا طریقہ بھی سن لیں۔
اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے۔ نیت کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ چاول کے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ صمد کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے دوستوں۔ 70 بار پڑھتے ہی سورہ کوثر کو 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار 11 ٹائم پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اب چاولوں کے دانوں پر یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک ماریں، اور چاول کے دانوں کو آپ نے اگر تو آپ کے پاس دریا ہے، ندی ہے، نالا ہے، موجود ہے، جو بھی ہے جہاں مچھلیاں یا اس طرح کی کیڑے مکوڑے حشرات وغیرہ موجود ہیں، تو آپ پانی میں بہا دیں۔ اگر آپ چاول کے دانوں کو پانی میں بہاتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ پانی صاف ستھرا ہو۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں، نہر ندی نالے موجود نہیں، تو پھر آپ نے چاول کے دانوں کو کسی درخت کے سائے میں یا پانی چھت پر پھیلا دیں، یعنی اپنی چھت پر پھیلا دیں، جہاں چڑیا، کوے، چرند پرند حشرات ان چاولوں کے دانوں کو کھا جائیں گے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، جیسے ہی اللہ کی مخلوق ان چاولوں کے دانوں کو کھائے گی، یہ چاول کے دانے آپ کی صدقے کی نیت سے پھینکنے ہیں، اور انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی مخلوق ان چاولوں کے دانوں کو کھائے گی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی، سفارش کرے گی، اس بندے کے رزق میں، مال میں، جان میں، صحت میں تنگ دستی جو ہے وہ دور کر، اور صحت میں تندرستی عطا فرما اور برکت عطا فرما، اور جس کے حق میں اللہ کی مخلوق چرند پرند حشرات دعا کر دیتے ہیں، اس کا مقدر کا ستارہ چمکتا ہے کہ دنیا اس کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ دوستو، یہ ماہ سفر کے پہلے جمعے مبارک کا ایسا نایاب صدقہ ہے جسے یعنی کہ آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو بتائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ سے جو بھی بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوستو، کیا آپ اس وظیفے کو دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ اعمال خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھ رہا ہے بغیر اسکپ کیے، جس نے دیکھا ہے، یا اللہ اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے اور آپ کے تمام مسائل حل کرے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔